بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالبہ الفرقان، سورۃ الحشر، مدنی نمبر 59، آیت نمبر 1۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے، از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھاردواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ ابتدائیہ۔ قرآن کریم میں الفاظ سات، قیامت اور حشر آتے ہیں، جن کے متعلق ہمارے ہاں عام تصور یہی ہے کہ ان کا تعلق مرنے کے بعد کی زندگی سے ہے۔ لا ریب ان اصطلاحات کا اخروی زندگی سے بھی تعلق ہے، لیکن ان کا تعلق اس زندگی سے بھی ہے۔ قرآن اس دنیا میں رہنا سکھانے کے لیے آیا ہے کہ اس دنیا میں کیسے رہا جائے تاکہ مرنے کے بعد کی زندگی بھی خوشگوار گزرے۔ قام کے معنی اٹھ کھڑے ہونا ہے، لیکن قام کے آخر میں تے لگ جانے سے قامتا کے معنی ہو جائیں گے اچانک یکلخت اٹھ کھڑے ہونا۔ اس طرح سے اٹھ کھڑا ہونے سے انقلاب کا تصور ہمارے سامنے آتا ہے۔ صدر اول میں جب قرآن پہ عمل کیا گیا تو یہ قوم اس طرح اٹھی کہ ایران اور روم کی عظیم تہذیبوں کو جو صدیوں سے چلی آ رہی تھیں الٹ کے رکھ دیا۔ انہوں نے قیامت برپا کر دی تھی۔ اس سورہ کا نام ہی الحشر ہے۔ یہ وہ حشر نہیں جو مرنے کے بعد ہوگا، بلکہ اس صورت میں یہاں کے حشر کے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔ حشر کے معنی ہے جمع ہونا، اکٹھے ہونا، میدان جنگ میں جمع ہونا اور پھر شکست خوردہ قیدیوں کو ہانک کر لے جانا۔ تو یہ جنگ کا ذکر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو یہاں کے مالیات پر یہودیوں کا تسلط تھا اور ان کی آبادی بھی کافی تھی۔ مسلمانوں کا مدینہ میں پھلنا پھولنا انہیں ناگوار گزرا۔ اس بات کا سورہ توبہ میں ذکر ہے کہ ان کو یہ بات بڑی ناگوار گزرتی ہے کہ مدینہ کے مسلمان خوشحال کیوں ہو گئے۔ یہودی اپنی مالیاتی پوزیشن کو بحال کرنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ پہلی جنگ بدر میں یہودی قریش کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ قریش کو جنگ بدر میں شکست ہونے کے بعد انہوں نے مدینہ کے اندر خفیہ طور پر دیگر قبائل کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا، تو مسلمانوں نے انہیں مدینہ سے نکال دیا۔ کچھ تو شام چلے گئے اور کچھ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے۔ سازشوں سے باز نہ آئے تو پھر انہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سرزمین عرب سے ہی نکال دیا گیا۔ سابقہ سورت المجادلہ کی آخری آیات میں تھا کہ جو قرآنی نظام کی تشکیل اور استحکام کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں وہ حزب اللہ ہے، اور یہ حزب الشیطان کا مقابلہ کریں گے تو بدلے میں وہ جنت عدن کے مستحق ہوں گے۔ آیت نمبر 1۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے سب خدا کے متعین کردہ پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہے، یعنی اس خدا کے پروگرام کے لیے جو بڑی قوتوں اور غلبہ کا مالک ہے، لیکن اس کی قوت اکثر حکمت پر مبنی ہے۔ آیت نمبر 2۔ هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار۔ اس کے قانون مکافات کی قوت اور غلبہ کے آثار میں سے ایک واقعہ وہ ہے جو نظام خداوندی سے سرکشی اختیار کرنے والے اہل کتاب یہود کے ساتھ پیش آیا۔ ہوا یہ کہ
ابھی پہلا ہی لشکر ان کے مقابلہ کے لیے گیا تھا کہ انہوں نے میدان چھوڑ دیا۔ تمہیں اس کا خیال تک بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ اس آسانی سے اپنے گھروں کو چھوڑ دیں گے۔ انہیں اپنے مضبوط قلعوں پر یقین تھا کہ وہ حملہ سے ان کی حفاظت کریں گے، لیکن خدا کا قانون مکافات ان پر ان راہوں سے آیا جن کا انہیں سانوں گمان بھی نہ تھا۔ چنانچہ ان کے دل میں تمہارا ایسا رعب طاری ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو ویران کرنے لگ گئے، اور جنہوں نے مزاحمت کی ان کی خانہ ویرانی تمہارے ہاتھوں سے عمل میں آ گئی۔ پس اے صاحبان عقل و بصیرت، تمہارے لیے اس واقعہ میں ہزار سامان عبرت ہے۔ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ حق کی مخالفت کا نتیجہ کیا ہوا کرتا ہے۔ انسانی دنیا میں خدا اپنے کام حزب اللہ کے ذریعے کرایا کرتا ہے۔ تسبیح کے معنی ہے کسی مقصد کے حصول کے لیے انتہائی کوشش سے سرگرم عمل رہنا۔ مسلمانوں نے جب قوانین خداوندی کے مطابق تسبیح کی تو اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر، سورہ 59 آیت نمبر 2۔ یہ اہل کتاب جنہوں نے نظام خداوندی کے خلاف سرکشی اختیار کی تو ابھی پہلا ہی لشکر ان کے مقابلہ کے لیے جمع ہوا تھا تو انہوں نے میدان چھوڑ دیا اور اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں ویران کرنا شروع کر دیا۔ انہیں ان کی بستی سے نکال کر دوسری جگہ آباد کیا گیا۔ یہاں لفظ الحشر آ گیا جو میدان جنگ میں جمع ہونے کے لیے آیا ہے۔ الفاظ ہیں فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، سورہ 59 آیت نمبر 2۔ اللہ ان کے اوپر ان مقامات سے آیا جن کا یہ سانو گمان بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تو نہ کہیں سے آتا ہے نہ کہیں جاتا ہے، پھر یہ کون آئے تھے؟ یہ حزب اللہ خدا کی پارٹی تھی جو حملہ آور ہونے کے لیے آئی تھی۔ جو پارٹی اللہ کے قوانین کے مطابق زمین پر کام کر رہی ہوتی ہے ان کے کاموں کو خدا اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے۔ یہ منسوب کر لینا خدا کی طرف سے سرٹیفکیٹ ہوتا ہے کہ حزب اللہ دوران عمل ہمارے قوانین سے ذرہ بھر ادھر ادھر نہیں ہٹی۔ انسانوں کی دنیا میں خدا کے کاموں کو انسانوں پر مبنی حزب اللہ پورا کرتی ہے۔ اصل شکست یہ تھی کہ ان کے دلوں میں حزب اللہ کا رعب بیٹھ گیا اور وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو ویران کرنے لگے۔ پہلے تو تھا کہ اللہ ان کے اوپر ان مقامات سے آیا جن کا یہ سانو گمان بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس کی یہ کہہ کر وضاحت کر دی کہ وَأَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ، سورہ 59 آیت 2، یہ مومنین کے ہاتھوں سے ہوا۔ آگے کہا فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَبْصَارِ، اے صاحبان عقل و بصیرت، بات یہودیوں اور صدر اول کے مسلمانوں کے تصادم کی نہیں، اس میں تو ہم ابدی عبرت آموز باتیں کہہ رہے ہیں۔ آیت نمبر 3۔ ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار۔ اگر ان کے لیے اس جلاوطنی کا فیصلہ نہ کیا جاتا تو انہیں اسی دنیا میں بڑی سخت سزا دی جاتی اور اخروی دنیا میں ان کے لیے تباہ کن عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 4۔ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب۔ یہ اس جرم میں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول نظام خداوندی کے خلاف سرکشی اختیار کی جسے اس کا رسول قائم کر رہا ہے۔ جو شخص بھی اس نظام حق و انصاف کی سرکشی اختیار کرے گا خدا کے قانون مکافات کی روح سے اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ یہ قانون مجرمین کا پیچھا نہیں چھوڑا کرتا۔ اللہ کو تو کوئی تنگ نہیں کر سکتا یا ستا نہیں سکتا، اس لیے اللہ اور رسول سے مراد نظام خداوندی ہے۔ یہاں کہا ہے کہ شاق اللہ و رسولہ، جنہوں نے اللہ اور رسول کو بہت ستایا، تنگ کیا۔ اگر اللہ اور رسول سے مراد نظام خداوندی نہ لیا جائے اور اللہ اور رسول کو الگ الگ لیا جائے تو اللہ کو تو نہ کوئی ستا سکتا ہے اور نہ تنگ کر سکتا ہے۔ پھر یہود نے کسے ستایا تھا؟ انہوں نے کسے تنگ کیا تھا؟ کس کی مخالفت کی تھی؟ کس نے ان کی مخالفت کا جواب میدان جنگ میں دیا تھا؟ اللہ اور رسول قرآن کریم کی ایک اصطلاح ہے جس سے مراد نظام خداوندی ہے۔
یہ نظام خدا کے احکام کے مطابق جو کرتا ہے اسے خدا اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے۔ یہ انسانی جماعت کے لیے بڑی قابل فخر بات ہے، جس کو ستایا گیا، تنگ کیا گیا، جس کی مخالفت کی گئی، وہ نظام خداوندی ہے جس نے میدان جنگ میں یہود کو اپنی عملی کارروائی سے جواب دیا۔ آیت نمبر 5۔ ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين۔ تم نے جنگی حکمت عملی کے تحت ان کے جن کھجور کے درختوں کو کاٹ ڈالا یا جنہیں ان کی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، تو تم نے یہ سب کچھ قانون خداوندی کے مطابق کیا، جس کی روح سے اس نے تمہیں ایسے لوگوں کے خلاف جنگ کرنے کی اجازت دی ہے۔ سورہ 22 آیت 39۔ مقصد اس سے یہ ہے کہ جو لوگ غلط راہوں پر چلیں وہ دیکھ لیں کہ اس طرح انہیں کس قدر ذلت اٹھانی پڑتی ہے۔ بے اذن اللہ کے معنی ہے خدا کے قانون کے مطابق، اور خدا کے سارے قوانین قرآن کے اندر ہیں، قرآن سے باہر اللہ کا کوئی قانون نہیں ہے۔ اس آیت میں بتا دیا کہ درختوں کا کاٹنا اگرچہ غلط کام ہے، لیکن جنگی حکمت عملی کے تحت تم نے کھجوروں کے کچھ درخت کاٹ دیے، کچھ کو باقی رکھا، تو تمہارا یہ کام درست ہے اور قانون خداوندی میں قابل مواخذہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے جنگ کی اجازت دے رکھی تھی، اس لیے جنگ کی تمام حکمت عملی خدا کے اذن کے مطابق تھی۔ آیت نمبر 6۔ وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اس لشکر کشائی میں مخالفین کا جو ساز و سامان تمہارے ہاتھ آیا ہے، یہ بغیر جنگ کے تمہارے قبضے میں آ گیا ہے۔ اس کے لیے نہ تمہیں گھوڑے دوڑانے پڑے نہ اونٹ۔ اللہ اپنے قانون مشیت کے مطابق اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے اس طرح بھی مخالفین پر غلبہ و تسلط عطا کر دیا کرتا ہے۔ اللہ نے ہر شے کے اندازے مقرر کر رکھے ہیں اور ان پر اسے پورا پورا کنٹرول حاصل ہے۔ آیت نمبر 7۔ ما افاء اللہ علی رسوله من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل کئی لا يكون دولة بین الاغنیاء منکم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ دشمن کا جو مال و اسباب اس طرح بغیر جنگ کیے ہاتھ آ جائے، اس کی نوعیت عام مال غنیمت سے مختلف ہوتی ہے۔ سورہ 8 آیت نمبر 41۔ یہ مال غنیمت سب کا سب اللہ اور رسول نظام خداوندی کی تحویل میں رہے گا تاکہ اسے ضرورت مندوں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے صرف کیا جائے، مثلا جنگ میں شریک ہونے اور کام آ جانے والوں کے اقربا کے لیے، یتیموں کے لیے اور ان کے لیے جن کا چلتا ہوا کاروبار رک گیا ہو، نیز جو کسی وجہ سے کام کاج کے قابل نہ رہے ہوں، اور ان مسافروں کے لیے جو سفر جاری رکھنے کے لیے مدد کے محتاج ہوں۔ اسے اس طرح نہیں بانٹا جائے گا کہ یہ دولت مندوں کے طبقہ ہی میں گردش کرتا رہے، لہٰذا اس کی تقسیم میں جو کچھ تمہیں رسول نظام کا سربراہ دے لے لو، اور جس مال سے تمہیں روکے اس سے برضا اور رغبت رک جاؤ۔ سورہ 9 آیت 59۔ تم ہر حال میں قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو اور اس حقیقت کو ہمیشہ پیش نظر رکھو کہ ان کی خلاف ورزی پر سخت مواخذہ ہوتا ہے۔ مال غنیمت کو مندرجہ ذیل میں تقسیم کیا جائے گا۔ القربہ
جنگ میں حصہ لینے والے مجاہدین اور جنگ میں جام شہادت نوش کرنے والوں کے اقربا۔ الیتامہ، وہ جو بھری دنیا میں تنہا رہ جائیں، مثلا وہ بچے جن کے باپ وفات پا گئے ہوں، اور وہ عورتیں لڑکیاں جو بغیر شوہر کے معاشرے میں ہوں۔ المساکین، وہ جن کا چلتا ہوا کاروبار کسی وجہ سے رک جائے، اور وہ بھی جو کسی وجہ سے کمانے کے قابل نہ رہے ہو۔ وابن السبیل، وہ مسافر جن کا ذات راہ منزل پر پہنچنے سے قبل ہی ختم ہو گیا اور اسے منزل پر پہنچنے کے لیے ذات راہ کی ضرورت ہو، نیز اس میں بین الاقوامی مسافر بھی شامل ہوں گے۔ آیت نمبر 8۔ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئک هم الصادقون۔ اس مال میں ان نادار مہاجرین کا بھی حصہ ہے جنہیں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا گیا اور جن کا مال و متاع اور ساز و سامان سب چھین لیا گیا۔ انہیں معاشی سہولتوں کی سخت ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کے دل قوانین خداوندی سے ہم آہنگ رہتے ہیں، اور نظام خداوندی کی ہر ممکن مدد کرنے کی آرزو بھی ان کے دلوں میں موجزن رہتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دعوی ایمان کو اپنی قربانیوں سے سچ کر دکھایا۔ سورہ 22 آیت نمبر 40۔ آیت نمبر 9۔ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ وہ لوگ بھی اپنے دعوی ایمان میں اسی طرح سچے ہیں جنہوں نے ان لوگوں کی ہجرت سے پہلے ہی اپنے ایمان کو مستحکم کر لیا تھا اور اپنے گھروں میں ان کے لیے جگہ بنا رکھی تھی۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ جو مومن بھی ہجرت کر کے ان کے پاس آتا ہے، یہ اس سے بڑی محبت سے پیش آتے ہیں، اور انہیں مہاجرین کو جو کچھ بھی دیا جائے اس کے متعلق ان کے دل میں کبھی خیال تک بھی نہیں گزرتا کہ یہ مہاجرین کو نہیں ملنا چاہیے تھا۔ یہ ہمیشہ ان کے آنے والوں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دیتے ہیں، خواہ انہیں خود تنگی سے ہی گزارا کیوں نہ کرنا پڑے۔ یاد رکھو، جو لوگ اپنے نفس کی ضروریات کو دوسروں کی ضروریات سے پیچھے رکھتے ہیں تو یہی لوگ ہیں جن کی کھیتیاں سرسبز ہوں گی۔ یو کا شح نفس ہی کا لفظی ترجمہ ہوگا کہ جسے شح نفس سے بچایا گیا، یعنی جو شح نفس سے بچ گیا۔ شح نفس کو ہم محسوس مثال سے سمجھتے ہیں۔ جن علاقوں میں گرمیوں کے موسم میں پانی کی قلت ہو جاتی ہے تو گورنمنٹ کے لگے نلکوں کی طرف بالٹی بھرنے کے لیے ہر کوئی لپکتا ہے۔ وہاں پانی لینے والوں کی لائن لگی ہوتی ہے۔ اگر ایسا ہو کہ کوئی اگلے یا اگلوں کو دھکا دے کے ایک طرف کر کے اپنی بالٹی بھر لے تو ایسے شخص کو محض اپنی پیاس بجھانے کی فکر ہے، دوسروں کی اسے ذرا پرواہ نہیں ہے، گویا اس نے سب کے اوپر اپنی پیاس کو ترجیح دی۔ ایسے شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شح نفس کے مرض میں مبتلا ہے۔ آیت نمبر 10۔ والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا
ربنا إنك رؤوف رحيم. جو لوگ مہاجر و انصار کے بعد میں شاہ نفس کے بغیر اس نظام میں آئے ہیں، ان کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ اے ہمارے رب، تو ہمارے لیے بھی سامان حفاظت عطا فرما، اور ہمارے ان بھائیوں کے لیے بھی جو ایمان میں ہم پر سبقت لے گئے ہیں یا جو گزر چکے ہیں، اور ہمارے دل میں کسی مومن کے لیے ذرہ بھر کدورت نہ پیدا ہونے دے. تو سب کے لیے حالات میں نرمی پیدا کرنے والا اور سامان نشو و نما عطا کرنے والا ہے. آیت نمبر 11. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. کیا تم نے منافقین کی حالت پر بھی غور کیا جنہوں نے نظام خداوندی سے سرکشی اختیار کرنے والے اہل کتاب سے رشتہ اخوت استوار کر رکھا ہے؟ یہ اہل کتاب سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں اپنے گھروں سے نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ یہاں سے نکل جائیں گے، اور تمہارے معاملہ میں ہم کسی کے حکم اور فیصلہ کی پرواہ نہیں کریں گے، اور تم سے جنگ کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے. اللہ اس کی شہادت دیتا ہے کہ یہ منافق لوگ اپنی ان باتوں میں جھوٹے ہیں. آیت نمبر 12. لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. اگر ان اہل کتاب کو گھروں سے نکالا گیا تو یہ منافق کبھی اپنے گھروں کو چھوڑ کر ان کے ساتھ نہیں جائیں گے، اور اگر ان کے ساتھ تمہاری جنگ ہوئی تو یہ کبھی ان یہود کی مدد نہیں کریں گے، اور بے دلی کے ساتھ اگر لڑائی کے لیے جائیں گے بھی تو عین لڑائی کے وقت میدان سے بھاگ کھڑے ہوں گے، لہٰذا یہ ان کی مدد نہیں ہوگی. آیت نمبر 13. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ان مخالف یہود کو قانون مکافات سے ڈرایا گیا، لیکن ان کے دل میں اس سے اتنا ڈر پیدا نہ ہوا جتنا اب تمہاری لشکر کشی دیکھ کر پیدا ہوا ہے. ایسا اس لیے کہ یہ قانون کی غیر محسوس قوت کو نہیں سمجھتے اور صرف محسوس شے سے مرعوب ہوتے ہیں. لوگ غیر محسوس قانون سے نہیں ڈرتے ہیں تو کھڑے محسوس سپاہی سے. اگر سپاہی نہ کھڑا ہوا ہو تو لوگ غیر محسوس قانون کی خلاف ورزی کرنے سے نہیں چوکتے. چاہیے تو یہ کہ انسان غیر محسوس قانون سے ڈرے کہ بالآخر مجھے قانون شکنی کی سزا یہاں نہیں تو اگلی دنیا میں بھی بھگتنی پڑے گی. کہا یہ گیا ہے کہ انسان کو خدا سے یعنی خدا کے غیر محسوس قانون مکافات کی خلاف ورزی سے بچنا چاہیے، کیونکہ انسان خدا کے قانون کی نگاہوں سے غائب نہیں رہ سکتا. ایمان تو ہے ہی اس چیز کا نام کہ میرے اچھے برے اعمال کا نتیجہ ضرور نکل کر رہنا ہے. سب جانتے ہیں کہ چھپ کر کھایا جائے یا سب کے سامنے سنکھیا مہلک ہے. اگر ایمان ہو کہ قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کا برا نتیجہ مجھے بھگتنا پڑے گا تو جرائم ختم ہو جائیں گے. آیت نمبر 14. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. اگر یہ سب کے سب متحدہ محاذ بنا کر بھی تمہارے مقابلے کے لیے نکل کھڑے ہوں تو بھی کھلے میدان میں تمہارے سامنے آ کر مقابلہ کرنے کی جرت نہیں پائیں گے. یہ یا تو اپنی بستیوں کے قلعوں میں بیٹھ کر یا شہر کی فصیل کی اوٹ میں لڑائی کریں گے،
یہ اس لیے بھی کہ ان کی باہمی مخالفت بڑی سخت ہے۔ یہ اگرچہ سب اکٹھے دکھائی دیتے ہیں لیکن ان کے دل ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ اگر یہ ذرا بھی عقل سے کام لے تو انہیں معلوم ہوگا کہ حقیقی اتحاد ایمان کی وحدت سے پیدا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 15 کمثل الذی من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم۔ ان منافقین کی کیفیت بھی انہیں یہود کی سی ہے جنہیں ابھی ابھی ان کے کیے کی سزا ملی ہے۔ سورہ 59 آیت نمبر 2۔ سو جس طرح انہیں الم انگیز عذاب میں مبتلا ہونا پڑا تھا اسی طرح ان کا بھی حشر ہوگا۔ آیت نمبر 16 كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين۔ ان منافقین کی حالت اس شیطان کی سی ہے جو پہلے تو انسان سے کہہ دیتا ہے کہ حق کی مخالفت کرو، اور جب مخالفت کے نتائج سامنے آتے ہیں تو وہ الگ جا کھڑا ہوتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ جو کچھ تم نے کیا ہے میں اس سے بری الذمہ ہوں، میں تو اپنے اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ آیت نمبر 17 فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين۔ سو ان دونوں کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ جلسا دینے والے عذاب میں مبتلا رہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ بھی ظلم اور زیادتی کرتے ہیں ان کا یہی حشر ہوتا ہے۔ آیت نمبر 18 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے جماعت مومنین، محتاط رہتے ہوئے تم ہر حالت میں قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو اور ہمیشہ اس بات کا خیال رکھو کہ تم نے مستقبل کی خوشگواریوں کے لیے کیا کیا ہے۔ یہ اسی صورت میں ہو سکے گا کہ تم ہر حال میں قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو۔ یاد رکھو خدا کا قانون مکافات تمہارے ہر کام سے باخبر ہے۔ ما قدمت لغد، مستقبل یعنی آخرت میں بھیجنے کا مفہوم، جسے ہم مستقبل فیوچر کہتے ہیں، وہ اسی طرح ہے جیسے ایک سانس کے بعد اگلا سانس پہلے سانس کا مستقبل ہے، اسی طرح آج کے دن کے بعد جو آنے والا دن ہے وہ آج کے دن کا مستقبل یا آخرت ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک قوم کے بعد آنے والی قوم کا مستقبل یا آخرہ ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس زندگی کے بعد کی زندگی ہماری زندگی کا مستقبل یا آخرہ ہے۔ قرآن نے دوسری ہی صورت کے پہلے ہی صفحہ پر کہہ دیا کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، سورہ 2 آیت نمبر 4۔ یہ وہ قوم ہے جس کی نگاہ مستقبل کے اوپر رہتی ہے۔ آج بھی دیکھ لو جس قوم کی نگاہ مستقبل کے اوپر ہو وہ قوم دنیا کے اندر کتنی بلند پایا ہوتی ہے۔ ایک تو عمل کا فوری طور پر ملنے والا مفاد ہوتا ہے، اس کو فی الدنیا یعنی مفاد عاجلہ کہتے ہیں۔ انسانی عمل کا ایک فائدہ وہ ہوتا ہے جسے مستقبل میں ملنا ہوتا ہے، جسے کچھ وقت کے گزرنے کے بعد ملنا ہوتا ہے، اگلی نسل کو ملنا ہوتا ہے یا مرنے کے بعد زندگی میں ملنا ہوتا ہے، تو وہ فی الآخرات یعنی مستقبل کا فائدہ ہوتا ہے، اور مستقبل میں ملتا وہی ہے ما قدمت لغد، سورہ 59 آیت نمبر 18۔ جو کچھ تم نے آگے کے لیے مستقبل کے لیے آخرت کے لیے بھیجا ہے، انسانی عمل پہلے سرزد ہوتا ہے، بعد میں اس کا نتیجہ مرتب ہو کر سامنے آتا ہے۔ آیت نمبر 19 وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔
اے جماعت مومنین، تم کہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے قوانین خداوندی کو پس پشت ڈال دیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خود ان کی اپنی ذات ہی ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ یہی لوگ ہیں جو صحیح راستے سے ہٹ کر غلط راہوں پر جا پڑتے ہیں۔ انسان کو یہ حقیقت اپنے پیش نگاہ رکھنی چاہیے کہ مقصود حیات صرف انسان کی طبعی زندگی کی پرورش نہیں ہے، اس کی ذات کا ارتقاء اور بالیدگی بھی مقصود ہے، بلکہ طبعی زندگی تو اس بنیادی مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے۔ یہ مقصد قوانین خداوندی کے اتباع ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ خدا کو بھلا دینے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خود اپنی حقیقت سے ناآشنا ہو جاتا ہے۔ خدا فراموشی دراصل خود فراموشی ہے۔ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، خدا نے انہیں اپنے آپ سے بھلا دیا۔ خدا فراموشی حقیقت میں خود فراموشی کا ہی نام ہے۔ یہ خود فراموشی کیا ہے؟ انسان اپنی طبعی زندگی کے مفاد کو سامنے رکھتا ہے، ان کو نہیں بھولتا بشرطے کہ وہ پاگل نہ ہو گیا ہو۔ خدا فراموشی یعنی خود فراموشی میں انسان اپنی ذات، اپنے نفس، سیلف کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ جب وہ نظر انداز ہوتا ہے تو مقصد زندگی بھی ختم ہو جاتا ہے اور پھر اس کی حیوانی سطح کی زندگی رہ جاتی ہے۔ ہر حیوان کی طرح طبعی زندگی اور اس کی نشو و نما اور پرورش انسان کا نصب العین بن جاتا ہے۔ حیوانی سطح پر حلال و حرام، جائز اور ناجائز کی تمیز نہیں ہوتی۔ حیوان اپنی جبلت کی وجہ سے مجبور ہوتے ہیں اپنی فطرت سے ہٹ کر کچھ نہ کریں، لیکن انسان کے اندر تو اختیار و ارادہ ہے۔ اس کی ذات تو اسی وقت نشو و نما پائے گی جب انسان قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرے گا۔ آیت نمبر 20۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون۔ جنت میں رہنے والے اور جہنمی کبھی ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ کامیابیاں اور کامرانیاں صرف اہل جنت کے حصے میں آتی ہیں۔ تربیت و استحکام ذات کا نام جنت کی زندگی ہے اور اسے فراموش کر دینا جہنم ہے۔ آیت نمبر 21۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ تمثیلاً یوں سمجھو کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ کے قلب کے اندر رکھ دیتے اور اسے شعور عطا کر دیتے تو دیکھتا کہ اس کی خلاف ورزی کے احساس سے اس پر لرزہ طاری ہو جاتا اور ذمہ داریوں کے خیال سے اس کا جگر پھٹ جاتا۔ اس قسم کی مثالیں ہم اس لیے بیان کرتے ہیں کہ لوگ عقل و فکر سے کام لیں اور سوچیں کہ یہ قرآن کتنی عظمتوں کا مالک ہے اور اس کی خلاف ورزی کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 22۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ قرآن عظمتوں والا کیوں نہ ہو، یہ اس خدا کی کتاب ہے جس کے سوا کائنات میں کسی اور کا اختیار و اقتدار نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ حاضر شے کیا بن چکی ہے اور غائب شے سے آئندہ کیا ظاہر ہوگا۔ سب کا علم بھی رکھتا ہے ان کے بننے کی صلاحیتوں کی برومندی کے لیے جس قدر سامان نشو و نما کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب خدا کی طرف سے بلا مزد و معاوضہ ملتا ہے۔ ذات کے متعلق ہم نہیں جان سکتے، البتہ خدا کی صفات سے اس کے متعلق ہلکا سا تصور پیدا ہوتا ہے۔ هو اللہ الذی، اللہ وہ ہے۔ یہاں خدا کی ذات کے بارے میں نہیں بتایا جا رہا ہے کیونکہ وہ تو کسی کے ادراک میں نہیں آ سکتی، یہاں اس کی صفات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ نمبر 1، لا الہ الا ہوا، کائنات میں اللہ کے سوا کوئی صاحب اقتدار نہیں۔ صاحب اقتدار سپریم اتھارٹی رکھنے والے کو کہتے ہیں۔ دور ملوکیت میں خدا کو صاحب اقتدار ماننے سے بادشاہ کا اقتدار چھنتا تھا، اس لیے بادشاہ کے ساتھ ملا کے گٹھ جوڑ کی وجہ سے
کہا گیا کہ پرستش تو خدا کی جائے، لیکن حکم بادشاہ کا مانا جائے، اور پھر خدا محض پرستش کے لیے رہ گیا کہ جس کا جس طرح جی چاہے پرستش کر لے۔ نمبر 2، عالم الغیب و شہادت، اللہ غیب اور شہادت دونوں کو جاننے والا ہے۔ شہادت وہ ہے جو محسوس طور پر ہمارے احساس کی گرفت میں آ جائے، اور غیب وہ ہے جو ہماری نگاہوں اور احساس سے اوجھل ہو۔ یاد رکھیے، خدا کے علم کی روح سے تو غیب اور شہادت میں فرق نہیں ہے، اس کے تو سامنے ماضی حال اور مستقبل سب حال ہی ہوتا ہے۔ 3 اور 4، الرحمن اور الرحیم، ان صفات کے بارے میں سورہ الفاتحہ میں وضاحت آ چکی ہے۔ آیت نمبر 23، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ اللہ وہی ہے جس کے سوا کائنات میں کسی اور کا اقتدار اور اختیار نہیں۔ ساری کائنات اسی کی مملکت ہے، اس کے اقتدار اور علم کی وسعتیں لا انتہا ہیں، اس کی ذات مکمل ترین اور ہر نقص سے پاک ہے، اور وہ ہر ایک کو ذات کی تکمیل کا سامان عطا کرتا ہے۔ وہ کائنات کو تقریبی قوتوں کے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے، اور کوئی شے اس کی نگہبانی کے دائرے سے باہر نہیں۔ اسے ہر قسم کا غلبہ اور تسلط حاصل ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے پروگرام کو تکمیل تک پہنچانے کی قوت رکھتا ہے۔ اس نے ہر شے کو اس طرح اپنے قانون کی گرفت میں لیا ہوا ہے کہ وہ اپنے مقام سے ذرا ادھر ادھر نہیں ہٹ سکتی۔ اس کا کوئی ہمسر نہیں، عظمت و کبریائی سب اسی کے لیے ہے۔ وہ اس سے بہت دور ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور کی قوت و اقتدار کو بھی شریک سمجھا جائے۔ یہ قرآن اس خدا کی طرف سے ہے جو نمبر 5، الملک، بڑا ہی جامع لفظ ہے۔ اس کے معنی مالک بھی ہے، قادر بھی ہے، قوت والا بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، صاحب اقتدار بھی ہے۔ نمبر 6، القدوس، معنی ہے جس کی وسعتیں لا انتہا ہوں۔ اوپر الملک تھا اور اس کے فوراً بعد القدوس ہے، یعنی ساری سلطنتوں مملکتوں میں جتنا اقتدار ہوتا ہے وہ اس القدوس کی حدود کے اندر آ جاتا ہے۔ اسی لیے الملکوں کے بعد القدوس آیا ہے کہ خدا کی مملکتیں حدود فراموش ہیں۔ یہ ہے القدوس کا مفہوم۔ یہ مملکتیں، یہ اقتدار، یہ لا انتہا وسعتیں کس مقصد کے لیے ہیں، اس کے لیے اگلا لفظ سامنے لائیے۔ نمبر 7، السلام، خدا اپنی ذات کے اندر پوری تکمیل کی انتہا تک پہنچا ہوا۔ خدا کی ذات تو از خود تکمیل کو پہنچی ہوئی ہے، اس لیے معنی ہو جائیں گے کہ وہ جو انسانوں کی ذات کی تکمیل کرنے والا ہے۔ مرغ مسلم اس کو کہتے ہیں جس کا ایک اعضا بھی کم نہ ہو۔ تکمیل کے لیے پہلی شرط امن اور سلامتی کی ہے۔ جب آپ کو خطرات کا دھڑکا ہو تو آپ کی تکمیل کیا ہوگی؟ آپ کو تو ہر وقت آپ کی فکر لگی ہوگی کہ کسی طرح بچ جائیں۔ ذات کی تکمیل تو پورے اطمینان اور امن میں ہوتی ہے۔ نمبر 8، المومنو، امن و حفاظت کی ضمانت دینے والا۔ اس کے معنی ایمان لانے والا نہیں ہوتے۔ خدا کی ایک صفت المومن ہے، تو خدا کس پر ایمان لاتا ہے؟ اس کے معنی ہوتے ہیں امن و حفاظت کی ضمانت دینے والا۔ سلامتی اور تکمیل امن میں ہوتی ہے۔ نمبر 9، المہیمنو، سب کو اپنے احاطہ حفاظت میں لے لینے والا۔ قرآن کریم کو خدا نے المہیمن کہا ہے، یعنی جتنی صداقتیں سابقہ انبیاء کرام کو ملی تھیں وہ سب کی سب اس کے اندر محفوظ ہیں۔ نمبر 10، العزیزو، صاحب قوت و غلبہ و اقتدار۔ اس کے معنی عزت بھی کیے جاتے ہیں۔ جب انسان صاحب غلبہ ہو تو عزت تو خود بخود آ جاتی ہے۔ نمبر 11، الجبارو، قوت کے زور سے انسانیت کی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے والا۔ ہڈی ٹوٹ جائے تو آج پلستر کر دیا جاتا ہے، لیکن نزول قرآن کے دور میں اور کچھ پہلے تک ٹوٹی ہوئی ہڈی کو قوت کے ساتھ اپنے مقام پر لا کر آس پاس لکڑیاں لگا کر باندھ دیا جاتا تھا تاکہ ٹوٹی ہوئی ہڈی اپنے مقام سے نہ ہلے اور ہڈی جڑ جائے۔ جو لکڑیاں ہڈی کے آس پاس لگائی جاتی تھیں ان کو عرب جبائر کہتے تھے۔
اور ایسا کرنے والے کو جبار کہتے تھے۔ تو جبار کے معنی ہو جائیں گے وہ جو اصلاح کرنے والا ہو یا الحاق کرنے والا ہو۔ خدا کا سارا اقتدار انسانیت کی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو قوت کے زور پر صحیح کرنے کے لیے ہے۔ اگر انسان مومن نہ ہو تو اس کی قوت اس کا جبر ہڈیاں جوڑنے کے لیے نہیں، توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 12، المتکبرو، کبریائی کا مالک یعنی سپریم ساورنٹی، جس کے اوپر کوئی اتھارٹی نہ ہو، جو کسی کے سامنے جواب دینا ہو۔ تکبر کے معنی غرور اور فخر نہیں ہے، ساورنٹی ہے۔ ساورنٹی تو ایک مملکت کے اندر ہوتی ہے، خدا کی ساورنٹی پوری کائنات کے اندر ہے، کیونکہ وہ انتہائی قوت و اقتدار کا مالک ہے۔ نمبر 13، سبحان اللہ عما یشرکون، کہا کہ یہ جو ہم نے صفات بیان کی ہیں ان میں کسی اور کو تم نے اگر شریک کر لیا کہ وہ بھی صاحب اقتدار ہے، اس کو بھی اتھارٹی حاصل ہے، تو یہ شرک ہو گیا۔ خدا اس سے بہت دور ہے کہ اس کی صفات میں کسی اور کو بھی شریک سمجھا جائے۔ اوپر درج 13 صفات کائنات کے نظم و نسق سے متعلق ہیں۔ آیت نمبر 24، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ اللہ وہی ہے جو ہر شے کا خالق ہے۔ اس کے عمل تخلیق کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ہر شے کی پیدائش اس کے پس ترین نقطۂ آغاز سے کرتا ہے، پھر اسے مختلف ارتقائی مراحل سے اس طرح گزارتا ہے کہ غیر ضروری عناصر اس سے چھٹ کر الگ ہوتے جاتے ہیں، تاکہ وہ ایک خاص صورت اختیار کر لیتی ہے جو اسے دیگر اشیاء سے ممیز یعنی الگ کر دیتی ہے۔ یہ چند ایک صفات ذات خداوندی کی ہیں جن کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، ورنہ تمام بلند صفات اپنی حسین ترین اور مکمل ترین شکل میں اس کی ذات میں جمع ہیں۔ پھر اس کا نظام ایسا ہے کہ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے سب اس کے پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ وہ ہر قسم کے غلبہ کا مالک ہے، لیکن اس کا غلبہ حکمت پر مبنی ہے۔ الخالق الباری المصور کی وضاحت۔ اس آیت میں اللہ کی 3 صفات، نمبر 14 الخالق، نمبر 15 الباری اور نمبر 16 المصور بیان ہوئی ہیں، جن کا تعلق خدا کے تخلیقی پروگرام سے ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کی بیان کردہ ان 3 صفات نے کروڑوں سالوں پر پھیلے ہوئے سلسلہ ارتقاء کے پروگرام کو حسن و اعجاز کے ساتھ سمٹا کے رکھ دیا ہے۔ تخلیق کے معنی ہے پہلے سے موجود مواد کو مختلف ترتیب و توازن و تناسب کے ساتھ ملا کر کوئی نئی شے تخلیق کرنا۔ یہ بات یاد رہے کہ تخلیق کے ان 3 مراحل کی ترتیب بھی نہیں بدلی جا سکتی۔ قرآن نے تخلیق کی جو ترتیب بتائی ہے، آج سائنسدان بھی اپنی تحقیق کے بعد یہی ترتیب پاتے ہیں۔ یہ لوگ پہلی شکل تو کریوڈ فارم بتاتے ہیں، یعنی پہلے سے موجود ایسا خام مال جس میں کچھ بننے کی صلاحیت ہو۔ ہم کمہار کی محسوس مثال سے اس کو سمجھتے ہیں، جس میں یہ تینوں عمل اسی ترتیب سے آ جاتے ہیں۔ مٹی کے برتن بنانے کے لیے کمہار سب سے پہلے مٹی تیار کرتا ہے، پھر وہ بے شکل مٹی کے لوندے کو، پنجابی میں تھوبے کو، اپنے گول چاک پر چڑھاتا ہے اور چاک کو اپنے پاؤں کی مدد سے گھماتا ہے، پھر وہ لوندے میں سے زائد از ضرورت مٹی کو الگ کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ زائدہ ضرورت حشو و زوائد کو الگ کرنا الباری صفت کے تحت عمل ہے۔ باقی مٹی کے لوندے کے ساتھ وہ ہاتھ سے کچھ کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے ذہن میں موجود نقشہ کے مطابق کبھی آب خورا، کبھی سراہی، کبھی مٹکا اور کبھی دوسرے مٹی کے برتن بناتا چلا جاتا ہے۔ پہلا مرحلہ سٹیج خلق تو بے شکل مٹی کا لوندا ہوتا ہے، جس میں مختلف عناصر کو متناسب انداز کے ساتھ ملایا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے اندر کچھ بننے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ٹیلی ویژن پر دکھاتے ہیں کہ ابتدا میں مخلوق بڑے بڑے اور وزنی ڈھانچوں پر مشتمل تھی۔ کروڑوں سال پہلے کے 70-80 فٹ لمبے بھاری بھرکم جانوروں کے ڈھانچے اب بھی ملتے رہتے ہیں، جنہیں وزن کی وجہ سے چلنے میں بڑی دشواری ہوتی تھی، لیکن وہ جانور آج ناپید ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ وہ ملنے والے ڈھانچے آج کی چھپکلی، مگرمچھ وغیرہ کی تخلیق کے ابتدائی ڈھانچے ہیں، جن سے خدا اپنی صفت الباری کے تحت حشو و زوائد کو الگ کر کے
چھپکلی تک لے آیا ہے تاکہ یہ سبک ہو کر نازک اور تیز رفتار ہو جائے۔ انسان بھی انہی 3 مراحل سے گزر کر آج کے پیکر میں آیا ہے۔ تو دوسرا مرحلہ تو الباری کا ہے، جس میں خدا کمہار کی طرح زائد از ضرورت حشو و زوائد کو جدا کرتا چلا جاتا ہے تاکہ اس میں ذہن کے نقشہ کے مطابق شکل پیدا کی جائے۔ جس چیز کو کمہار تخلیق کرنا چاہتا ہے وہ اس ان گھڑی مٹی کے لوندے میں موجود ہوتی ہے۔ صفت الباری کے تحت خدا حشو و زوائد کو الگ کرتا چلا جاتا ہے تاکہ خدا کی مشیت کے مطابق شے تخلیق ہو جائے۔ تخلیق کے معنی ہے پہلے سے موجود مختلف عناصر کو ایک خاص اور متناسب ترتیب سے اکٹھا کر کے ایک نئی چیز بنانا۔ الباری مرحلہ میں خدا خلق کے مرحلے کی زائدہ ضرورت چیزیں جدا کرتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ ایک شکل نمودار ہو جاتی ہے۔ زندگی کے اگلے مرحلے میں جن چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی تو خدا اپنی صفت الباری کے تحت ان کو دور کر دیتا ہے۔ یہ ہے الخالق الباریو۔ اب اگلا مرحلہ المصورو کا آتا ہے۔ اس میں خدا کمہار کی طرح اپنے ذہن میں موجود نقشہ کے مطابق الخالق الباریو کے مراحل سے گزرتی شے کو ایک آخری فائنل صورت دے دیتا ہے۔ اپنے ذہن کے مطابق شے کو آخری صورت خدا اپنے صفت المصور کے تحت دیتا ہے۔ سارا ہی سلسلہ ارتقاء الخالق الباری المصور میں آ گیا ہے۔ ان تینوں مراحل کا نام سائنس کی زبان میں سلسلہ ارتقاء ایولیوشن تھیوری ہے۔ لاہ الاسماء الحسنی، بہت سی صفات، انگنت صفات ہیں ان کی، لیکن ہمارے ہاں چمٹا کر ان کو 99 تک محدود کر دیا ہے۔ نہیں، اس کی صفات تو لامنتہا ہیں۔ قرآن نے تو خود کہا کہ اگر سارے سمندر روشنائی بن جائیں اور درخت کلمے بن جائیں اور اتنے ہی سمندر اور لے آئے جائیں تب بھی اس کی صفات کا احاطہ نہیں ہو سکے گا۔ خدا کی صفات کے لیے الحسنی آیا ہے جس کے معنی ہیں اس کی صفات توازن بدوش، بیلنسڈ ہیں، ان میں افراط و تفریط نہیں ہے، یعنی جہاں جس صفت کی ضرورت ہے وہاں اس صفت کو نہ زیادہ لگایا جاتا ہے اور نہ کم لگایا جاتا ہے۔ جہاں رحمت صفت کی ضرورت ہے وہاں متوازن رحمت، اور جہاں المتکبر و الجبار کی ضرورت ہے وہاں یہ صفات۔ اگر کسی وقت لغزش ہو جاتی ہے تو خدا نے اپنے قانون میں توبہ کے ذریعے باز آفرینی کی گنجائش رکھ دی ہے۔ خدا نے اپنی صفات اس لیے بتائی ہیں کہ انسان بحد بشریت ان صفات کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لے تاکہ اس سے بھی موقع و محل کی مناسبت سے متوازن صفات کا ظہور ہو، اور جو نظام وہ تشکیل دے اس کی بھی صفات متوازن ہوں، نہ وہ افراد پر مبنی ہو اور نہ تفریط پر۔ انسانی ذات، انسانی معاشرہ جو خدا کی صفات پر مبنی ہوگا اس میں یہ صفات خداوندی بحد بشریت پورے توازن کے ساتھ منعکس ہوں گی، اور یہی صفات جماعت مومنین اور ان کے معاشرہ کی ہوں گی۔ خدا کی صفات کو منفعت بخش بنانے کے لیے، انہیں الحسنی کرنے کے لیے ساری کائنات سرگرم عمل ہے۔ تو تم بھی اے انسانو ایسا ہی کرو گے۔ تو ایک طرف تو خدا کی صفات انسانیت کے لیے منفعت بخش ہوں گی، تو دوسری طرف تم العزیز اور الحکیم یعنی تمہارا غلبہ و تسلط قائم ہو جائے گا جو کہ سراسر حکمت پر مبنی ہوگا۔ یہ ہے وہ خدا جس کی کتاب قرآن کریم ہے۔ ظاہر ہے کہ جو خدا ان صفات کا مالک ہو اس کی کتاب کتنی عظمتوں کی حامل ہوگی، اور جو قوم اس کتاب پر عمل کرے گی اس میں یہ صفات خداوندی اعلیٰ حد بشریت کے حسن و زیبائی کے ساتھ جلوہ فرما ہوں گی، اور وہ نوع انسانی کے لیے کس درجہ امن و سلامتی کی ضامن ہوں گی۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں سورہ الحشر اختتام پذیر ہوئی۔ شکریہ۔